ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ دنیا کا مطلب مال، پیسے، اولاد، گھر بار، گاڑیاں، بینک بیلنس، یہ سب دنیا ہے۔ نہیں، دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو آپ کو ہمیں اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے۔ اگر بینک بیلنس ہے، مال ہے، اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ انسان کو اللہ سے غافل نہیں کرتا تو اسے دنیا نہیں کہا جائے گا۔ گاڑیاں ہیں، اللہ نے دی ہیں، لیکن وہ گاڑیاں اس بندے کو اللہ سے غافل نہیں کرتی تو اسے دنیا نہیں کہا جائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جنت کا جو راستہ ہے وہ انہی گلی کوچوں سے، چوک چوراہوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، سب کچھ یہ چھوڑ چھاڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ دیں، مال و دولت سب چھوڑ چھاڑ کر ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے جنگلوں میں، صحراؤں میں اور پہاڑوں میں جا کر رہنا شروع کر دیں۔ نہیں، جنت کا راستہ جنگلوں سے، پہاڑوں سے، صحراؤں سے ہو کر نہیں جاتا۔ جنت کا راستہ انہی گلیوں سے، انہی کوچوں سے، اسی چوک چوراہوں سے ہو کر جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رہنا بھی یہی ہے اور متاثر بھی نہیں ہونا۔ رہنا بھی یہی ہے، متاثر بھی نہیں ہونا۔ صحابہ کرام سے سیکھے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے ہمیں۔ قیصر و کسریٰ کے مال و دولت ان کے قدموں میں آئے، مجال ہے کہ ان دولتوں نے، ان مال نے صحابہ کرام کے پاؤں میں ذرا بھی جنبش پیدا کی ہو، ذرا صحابہ کو فرق نہیں پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو سانپ کا منتر آتا ہے، اگر وہ منتر پڑھ لیں تو سانپ انہیں کچھ نہیں کہتا۔ صحابہ کرام کو بھی دنیا کا منتر آتا تھا۔ کتنی دولتیں آئیں، قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں کوئی معمولی بات نہیں، ان کے مال و دولت کوئی عام بات نہیں، لیکن جب ان کے پاس آئے فرق ہی نہیں پڑا ان کو۔ وہ جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ ایسے دنیا میں رہیں تو صحیح، پانی میں رہیں صحیح، لیکن گیلے بھی نہ ہوں۔ کشتی کی مثال لے لیں، کشتی پانی میں ہوگا تو چلے گا، پانی نیچے ہو۔ پانی میں اگر کشتی نہ ہو، باہر ریت میں ہو تو نہیں چلے گا۔ کشتی کو چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو چلے گا؟ اب بھی نہیں چلے گا۔ اسی طرح دنیا ہو تو صحیح، ہاتھ میں، جیب میں، یہ جیب اور ہاتھ سے ہو کر دل تک نہ پہنچے۔ یہ دل تک پہنچ جائے گا تو یوں سمجھے کشتی میں پانی آ جائے گا۔ جس کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر یہ کشتی چلے گا نہیں۔ عجیب بات ہے، اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے اب ڈوب جائے گا۔ اسی طرح دنیا جو ہے جیبوں میں ہو، ہاتھ میں ہو، اچھی بات ہے، دل میں نہ ہو۔ اگر دل میں ہو تو سمجھیں جیسے کشتی ڈوبے گا ویسے ایمان ڈوبے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا تجارتی قافلہ، ان کا جو مال ہے، تجارت میں گیا ہوا تھا۔ واپسی میں کسی مرید نے انہیں اطلاع دی کہ حضرت آپ کا جو مال تھا، تجارتی مال، وہ سمندر میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے جب یہ اطلاع سنی، یہ خبر سنی، تو کہا الحمدللہ،
تھوڑی دیر بعد پھر مرید نے آ کر خبر دی کہ حضرت جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا تجارتی سامان ڈوب گیا ہے وہ بچ گیا ہے، بچ گیا وہ۔ تو حضرت نے پھر کہا الحمدللہ۔ لوگ حیران ہوئے کہ حضرت بات سمجھ نہیں آئی، پہلی مرتبہ جب وہ آپ نے ڈوبنے کی بات سنی تب الحمدللہ کہا، پھر بچنے کی بات سنی پھر الحمدللہ کہا، یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جب مجھے پہلی مرتبہ خبر دی گئی کہ میرا مال، تجارتی مال ڈوب گیا، تو میں نے فوراً اپنے دل کو دیکھا، میری نظر میرے دل کی طرف گئی، میں نے دل کو دیکھا کہ کہیں اس پہ اثر تو نہیں آیا، یہ غمگین تو نہیں ہو رہا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اس بات پر میں نے کہا الحمدللہ کہ مال کی محبت نہیں ہے، مال ہاتھ میں جیب میں ہے، دل میں نہیں ہے کہ غم، ڈوبنے کا غم دل میں ہوتا، مجھے غم نہیں ہوا تو میں سمجھ گیا کہ میرے دل میں اس مال کی محبت نہیں ہے۔ جب دوسری مرتبہ پھر مجھے خبر دی گئی کہ بچ گیا، پھر میں نے اپنے دل کو جھنجھوڑا، میں نے پھر اپنے دل کو دیکھا کہ کہیں بچنے کی خبر سے یہ خوش تو نہیں ہو رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ نہیں، یہ خوش بھی نہیں ہو رہا، ڈوبنے پہ غمگین بھی نہیں ہوا، بچنے کا سن کر خوش بھی نہیں ہوا، تو میں نے پھر الحمدللہ کہا۔ یہ کوئی فرق نہیں، مال بچتا ہے، بچے، جاتا ہے، جائے، لیکن اس دل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اس دل میں مال کی محبت نہیں، اس میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور محبت الہی، اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت، یہ سوکنے ہیں، آپس میں سوکن ہیں۔ ایک کو راضی کرو تو دوسرا ناراض ہو جائے، دوسرے کو راضی کرو تو پہلا ناراض ہو جائے۔ لیکن ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ سوکنے نہیں، یہ دونوں بہنیں ہیں، دو بہنیں ہیں۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک بہن سے شادی کر لیں تو جب تک وہ بہن نکاح میں موجود ہے آپ دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ بہن نکاح میں موجود ہے آپ دوسرے بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت اور یہ مال کی محبت، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ اگر آپ ایک سے محبت کریں گے تو آپ دوسرے سے بالکل محبت نہیں کر سکتے۔ جہاں پر مال کی محبت ہو وہاں پر اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اور جہاں پھر اللہ کی محبت آ جائے جنید بغدادی کی طرح، وہاں پھر مال کی محبت نہیں آئے گی۔ یہ عجیب بات ہے دنیا کی، عجیب چیز ہے یہ دنیا، عجیب چیز ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے جتنی مثالیں دی جائے کم ہے۔ حلالها حساب وحرامها وبال، کہ دنیا کی جو حلال ترین چیز ہے نا، حلال جو چیزیں ہیں اس کا حساب دینا ہے آخرت میں، اور جو حرام چیزیں ہیں وہ تو سراسر وبال ہی ہے۔ عربی کا مقولہ ہے حلالها حساب، اس کا جو حلال ہے نا اس کا بھی حساب دینا ہے، اور جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، وہ تو وبال ہی ہے۔ مطلب بچ کے چلنا ہے، رہنا بھی ہے دنیا میں اور اس سے بچ کے بھی چلنا ہے، زیادتی نہیں کرنی کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نے دے دیا ہے تو اب اللہ کی نافرمانی میں دن گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں دن گزار رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ اگر اللہ نے دیا ہے مال تب بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا،